بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علی النبی الکریم بخلاف ما اذا اوصى لشبان بنی فلان وهم لا يحصون او لی آیامی بنی فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصیۃ لأنه ليس في اللفظ ما ينبي عن الحاجة فلا يمكن صرفه إلى الفقراء۔ اگر کسی نے جوانوں کے لیے وصیت کی، مثلاً بنو خالد کے جوانوں کے لیے یا بنو خالد کی جوان لڑکیوں کے لیے وصیت کی، تو یہ نوجوان طبقہ اتنا وسیع ہے کہ جس کو گنا نہیں جا سکتا، یعنی بڑی تعداد ہے، تو یہ وصیت باطل ہو جائے گی، کیونکہ سب کو مالک بنانا متعذر اور دشوار ہے، ان گنت تو ہے، بے شمار ہے، تو جہالت شدید ہے۔ اور اگر ان میں جو فقراء ہے ان کے حق میں اس وصیت کو اگر مانا جائے تو یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ لفظ شبان سے اور اسی طرح لفظ ایامہ سے کچھ ضرورت واضح نہیں ہوتی ہے، جیسے اس سے قبل ایتام اور عمیان سے حاجت کے معنی ظاہر ہو رہے تھے، جو یتیم ہیں، نابینا ہیں، اور یہاں ضرورت ان کے الفاظ سے واضح نہیں ہے، لفظ ایامہ سے، لفظ شبان سے، اس لیے مجبوراً وصیت کو باطل کرنا ہے۔ اسی کو کہا ما اذا اوصى لشبان بنی فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصیہ لأنه ليس في لفظ ما ينبي عن الحاجہ، لفظ ایسا نہیں ہے جو حاجت کو ظاہر کرے، فلا يمكن صرفه الى الفقراء، لہذا فقراء کی طرف اس وصیت کو پھیرنا ممکن نہیں، ولا يمكن تصحيحه تملیکا في حق الكل، اور سب کو مالک بنانا بھی ممکن نہیں ہے، للجہالۃ المتفاحشہ، شدید جہالت کی وجہ سے، وتعذر الصرف الیہم، وفی الوصیۃ للفقراء والمساکین، اگر کسی نے فقراء اور مساکین کے لیے وصیت کیا تو یجب الصرف الی اثنین منہم، ان میں جو دو فقیر اور دو مساکین ہیں ان کی طرف یہ وصیت نافذ ہوں گی، اعتبارا لمعنی الجمع، معنی جمع کا لحاظ کرتے ہوئے، واقلہ اثنان فی الوصایا علی ما مر، اور باب وصیت میں جیسا کہ گزر چکا ہے جمع کا اطلاق اقل مقدار دو پر ہوتا ہے۔ ولو اوصى لبنی فلان، اگر کوئی وصیت کرتا ہے بنی فلاں کے لیے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی داخل ہوں گی یا نہیں، تو اس میں تفصیل ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ وصیت کرنے والے نے بنو خالد مثلا بنو کہا ہے تو اس نام سے کوئی قبیلہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر موسی نے محض خالد کے بیٹوں کی تخصیص کے لیے بنو کہا ہے تو اس نام سے اگر کوئی قبیلہ ہو تو ظاہر سی بات ہے موسی کا مقصد بعینہ ہی بیٹوں کو مراد لینا نہیں ہے، اور بیٹوں کی تخصیص محض نسبت کی غرض سے ہے، اس غرض سے نہیں کہ محض بیٹے ہی مراد ہو، جیسے بنو آدم بولا جاتا ہے تو یہ انتصاب کے لیے، لہذا اس صورت میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں داخل ہوں گے، مرد اور عورت سب داخل ہوں گے۔ اور اگر کوئی خاص قبیلہ نہیں ہے اس نام کا تو پھر صاحبین کا قول یہ ہے کہ اس میں عورتیں بھی داخل ہوں گی، جیسے کہ پہلی صورت میں داخل ہوں گی، اور یہی امام ابو حنیفہ کا پہلا قول ہے کہ عورتیں بھی داخل ہوں گی اس وصیت میں، بنو کہنے کی صورت میں لڑکیاں اور عورتیں بھی۔ امام ابو حنیفہ کا دوسرا قول جس کی طرف انہوں نے رجوع کیا ہے کہ اس میں عورتیں داخل نہ ہوں گی، بلکہ یہ بنو کی صورت میں یہ وصیت صرف مردوں کے لیے ہوگی۔
صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ جمع مذکر میں عورتیں بھی داخل ہوتی ہے، جیسے مسلمون اگر کہیں گے تو مسلمان عورتیں بھی داخل ہیں۔ لیکن امام صاحب کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ بنون کے حقیقی معنی مردوں کے ہیں اور عورتوں کو اس میں شامل کرنا یہ مجازن ہے، لیکن جب تک حقیقت سے کوئی قرینہ پھیرنے والا موجود نہ ہو تو کلام کو اس کے حقیقی معنی ہی پر پھیرا جاتا ہے، حقیقی ہی معنی مراد لیے جاتے ہیں، لہذا اس دوسرے مرجوع الیہ قول کے مطابق عورتیں داخل نہ ہوں گی۔ وَلَوْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِنَاثُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَوَّلُ قَوْلِهِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا، یہی صاحبین کا قول ہے کہ عورتیں بھی داخل ہوں گی، اور یہی امام ابو حنیفہ کا پہلا قول تھا، لِأَنَّ جَمْعَ الذُّكُورِ يَتَنَاوَلُ الْإِنَاثَ، اس لیے کہ جمع مذکر یہ اناث کو بھی شامل ہے۔ ثم رجع، پھر امام صاحب نے اس قول سے رجوع کر لیا، وقال، اور کہا، يَتَنَاوَلُ الذُّكُورَ خاصَّةً، اس طرح کی وصیت صرف مردوں کے لیے ہوں گی، لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِسْمِ لِلذُّكُورِ، اس لیے کہ مردوں کے لیے یہ لفظ حقیقی معنی ہے میں استعمال ہے، وَانْتِظَامُهُ لِلْإِنَاثِ تجوز، اور تجوزن، اور عورتوں کو اس لفظ کا شامل ہونا لفظ بنون کا یہ مجازی ہے، والکلام لحقیقتہ، اور کلام حقیقت کے لیے، بخلاف ما اذا کان بنو فلان اسم قبیلۃ، برخلاف اس صورت کے جب بنو فلاں کسی قبیلے کا نام ہے، او فخذ، کسی قبیلے کا نام ہے، یا فخذ کا نام ہے، تو اب اس صورت میں یتناول الذکور والاناث، لأنه ليس يراد بها اعینهم، اس لیے کہ اس صورت میں اب خاص طور پر بنون مراد نہیں ہے بلکہ سبھی آ گئے، اذ هو مجرد الانتساب کبنی آدم، اب یہ نسبت جو ہے محض نسبت ہے، جیسے کہ بنی آدم کہا جاتا ہے نسبت کے لیے، ولہذا يدخل فيه مول العتاقۃ والموالات وحلفاؤہم، یہی وجہ ہے کہ اس میں مول العتاقہ، مول الموالات اور ان کے حلفاء، ان کے حلیف بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ ومن اوصى لولد فلان فالوصیۃ بینہم والذکر والانثى فیہ سواء، اگر کسی نے اس طرح وصیت کی، لولد فلان، فلاں کے بیٹوں کے لیے وصیت، تو اس صورت میں لفظ بیٹا سے بیٹا اور بیٹی دونوں مراد ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ولد حقیقتاً مطلق اولاد کو شامل ہے، جس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں اس وصیت میں برابر کے شریک رہیں گے، والذکر والانثى فیہ سواء، لأن اسم الولد ينتظم الکل انتظاما واحدا، اس لیے کہ لفظ ولد یہ کل کو شامل ہوتا ہے ایک ہی طریقے سے۔ آگے کہا ومن اوصى لورثۃ فلان، وصیت کیا فلاں کے وارثوں کے لیے، فالوصیۃ بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، تو اب یہ وصیت کا نفاذ ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے طریقے سے ہوگا، یعنی 2 گنا لڑکے کے اور سنگل حصہ لڑکیوں کے لیے ہوگا، اس لیے کہ لفظ ورثہ کی جو صراحت ہے اس کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ زید اور موسی کا ارادہ یہی ہے کہ لڑکوں کا حق لڑکیوں سے زیادہ ہو جیسے کہ میراث میں ہوتا ہے، لأنه لما نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأن قصده التفضیل، کہ لفظ ورثہ یہ صراحت کر رہا ہے کہ گویا موسی کا مقصد یہ ہے کہ وہ لڑکوں کو فضیلت دینا چاہتا ہے لڑکیوں پر جیسا کہ میراث میں ہوتا ہے، تو وصیت میں بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میراث میں بھی لڑکوں کا حق جو ہے دگنا ہے، ڈبل ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ اس کے بعد کہا ومن اوصى لموالیہ وله موال اعتقهم وموال اعتقوه، اب اگر کسی نے موالی کے لیے وصیت کی تو ظاہر سی بات ہے لفظ موالی کا اطلاق 2 قسموں کے موالی پر ہوتا ہے، ایک تو وہ جنہوں نے اس کو آزاد کیا وصیت کرنے والے کو، اور دوسرے وہ کہ وصیت کرنے والے آزاد نے اپنے پاس جو غلام تھے انہیں آزاد کیا۔ جیسے
مثال کے طور پر خالد پہلے غلام تھا، اس کے ایک مولا یا چند مولا نے آزاد کیا تھا، تو وہ اس کے مولا اور موالی ہوئے جنہوں نے اسے آزاد کیا، اور خود خالد نے بھی آزاد ہو کر غلاموں کو آزاد کیا، تو یہ ان کا موتق اور مولا ہوا۔ اب یہ وصیت کرتا ہے میرے موالی کے لیے وصیت ہے، اس کو واضح نہیں کیا کہ موالی سے کون مراد ہے، معتق مراد ہے یا معتق مراد ہے۔ تو اس صورت میں ہمارے نزدیک وصیت باطل ہے، جبکہ شواف حضرات کہتے ہیں کہ ان تمام موالی کے درمیان وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ شواف حضرات کی بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ ابھی توقف سے کام لیں گے، جب دونوں فریق اس بات پر متفق ہو جائے کہ ثلث ہم دونوں فریق کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، تب تو یہ وصیت کو نافذ کرے گی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اس سلسلے میں ہے کہ جیسے لفظ اخوت ہر قسموں کے بھائیوں کو شامل ہے، ایسے لفظ موالی بھی دونوں قسموں کے موالی یعنی معتق اور موتق دونوں قسموں کے موالی کو شامل ہوگا، اور یہ وصیت صحیح ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ اخوت پر قیاس کرنا درست تو نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ اخوت مشترک نہیں ہے بلکہ عام ہے جو تمام بھائیوں کو شامل ہے، اور لفظ موالی مشترک ہے عام نہیں ہے، اور وہ مشترک ہے لیکن اس میں جہالت ہے۔ ایک مولا وہ ہے جو مولا نعمت ہے یعنی موتق آزاد کرنے والا، اور دوسرا جو مولا ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ منعم علیہ ہے یعنی اسے آزاد کیا گیا ہے۔ اور مشترک کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس کا استعمال مقام اثبات میں ہوتا ہے تو سب کو شامل نہیں ہوتا، اس میں عموم نہیں ہوتا ہے، کسی ایک ہی کو مراد لیا جاتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک تو یہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ ہاں مقام نفی میں اگر مشترک آتا ہے تو اس میں عموم ہوتا ہے، اسی کو اس عبارت میں کہا ہے وَمَنْ أَوْصَى لِمَوَالِهِ وَلَهُ مَوَالٍ أَعْتَقَهُمْ، کہ اس کے ایسے موالی ہے جنہوں نے اس کو آزاد کیا ہے، وَمَوَالٍ أَعْتَقُوهُ، اور چند موالی ایسے بھی ہے جو موسی نے ان کو آزاد کیا ہے، فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ تعالیٰ فی بعض کتبہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابوں میں یہ بات ہے کہ ان الوصیۃ لہم جمیعا، وصیت سب کے لیے ہوں گی، وذکر فی موضع آخر انہ یوقف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے بعض دوسرے مقام پر یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا حتی یصالحوا، یہاں تک کہ یہ سب آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیں کہ یہ ثلث ہمارے درمیان برابر تقسیم ہوگا۔ لہو ان الاسم یتناولہم، امام شافعی کی دلیل ہے کہ لفظ موالی سب کو شامل ہوتا ہے، لأن کل منہم یسمى مولا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کو مولا کہا جاتا ہے، فصار کالاخوۃ، یہ اخوت کی طرح ہو گیا۔ ہماری دلیل یہ ہے لنا ان الجہالۃ مختلفۃ، ان الجہالۃ مختلفۃ، کہ جہالت مختلف ہے، یا جہالت کی بجائے ان الجہات مختلفۃ، جہتیں مختلف ہیں مولا کہنے کی، لأن احدہما یسمى مولا النعمہ، ایک کو مولا النعمہ کہتے ہیں یعنی موتق آزاد کرنے والا، والآخر منعم علیہ، اور دوسرے کو منعم علیہ مولا کہتے ہیں، فصار مشترکن، تو یہ لفظ مشترک ہے، فلا ينتظمهما لفظ واحد فی موضع الاثبات، مقام اثبات میں ایک لفظ دونوں کو شامل نہیں ہوگا، بخلاف ما اذا حلف لا يكلم موالی فلان، برخلاف اس صورت کے جب قسم کھائے کہ وہ فلاں کے موالی سے بات نہیں کرے گا، تو اب یہ لفظ موالی مقام نفی میں آیا ہے، حیث یتناول الاعلی والاسفل، اب یہاں عموم ہوگا، موتق اور موتق دونوں کو شامل ہوگا، لأنه مقام النفی ولا تنافی فی، مقام نفی میں جب موالی آیا ہے تو اس میں اب کوئی منافات نہیں ہے کہ موتق کو بھی سے بھی بات نہیں کرے گا اور موتق سے بھی بات نہیں کرے گا۔ وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْوَصِيَّةِ مَنْ أَعْتَقَهُ فِي الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ، اب اس وصیت میں داخل ہوں گے وہ لوگ جس نے اس کو آزاد کیا ہے صحت کے زمانے میں یا مرض کے زمانے میں، لیکن مدبر اور امہات اولاد، ولد جتنی بھی ہوں گی وہ سب اس وصیت میں داخل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ لأن عتق هؤلاء يثبت بعد الموت، ان کی وصیت جو ہے، ان کی آزادی جو ہے موت کے بعد ثابت ہوتی ہے، اور وصیت تو تضاف الی حالت الموت، حالت موت کی طرف منسوب کی جاتی ہے، فلا بد من تحقق الاسم قبلہ، لہذا موت سے پہلے اس لفظ کا ان پر ثابت ہونا ضروری ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انہم یدخلون، مدبر بھی اور امہات اولاد بھی اس وصیت میں داخل ہوں گے، لأن سبب الاستحقاق لازم،
اس لیے کہ استحقاق کا سبب لازم ہو چکا ہے، یعنی یہ تو آزاد ہونا ان کا طے ہے، کیونکہ آقا جو ہے اب معاملہ تدبیر کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ولد آزادی کا حق ان کے ساتھ لگ چکا ہے تدبیر اور استیلات کی وجہ سے، مدبر بنانے کی وجہ سے، اور ام ولد کو ام ولد بنانے کی وجہ سے۔ وَيَدْخُلُ فِي عَبْدٌ قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ إِن لَّمْ أَضْرِبْكَ فَأَنتَ حُرٌّ۔ اب اس میں وہ غلام بھی داخل ہے جس سے اس کے آقا نے کہا کہ اگر میں نے تجھ کو نہیں مارا تو تو آزاد ہے۔ لِأَنَّ الْعِتْقَ يَثْبُتُ قُبَيْلَ الْمَوْتِ عِنْدَ تَحَقُّقِ عَجْزِهِ، لہٰذا اب یہ آزادی اس کے حق میں ثابت ہو جائے گی موت سے پہلے اس کی عاجزی کے ثابت ہونے کے وقت۔ آگے کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ لَهُ مَوَالٍ وَأَوْلَادُ مَوَالٍ وَمَوَالِي مَوَالَاتٍ يَدْخُلُ فِيهَا مُعْتِقُوهُ وَأَوْلَادُهُمْ دُونَ مَوَالِي الْمَوَالَاتِ۔ کہ وصیت اس طرح کیا امام ابو یوسف سے اس سلسلے میں، زید نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی، اور اس کے تو کچھ موالی ہے یعنی زید کے آزاد کردہ غلام، اور کچھ اس کے موالی کی اولاد ہے یعنی آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو زید کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے یعنی موالی موالات۔ تو اس صورت میں موالی کے اندر کون داخل ہوگا اور کون وصیت کا مستحق ہوگا اس کی تفصیل بیان فرمائیے۔ تو فرمایا کہ زید کے معتقین یعنی معتقین جن کو آزاد کیا اور ان کی اولاد وصیت میں داخل ہوں گی، اور موالی موالات یعنی جو زید کے ہاتھوں پر مسلمان ہوئے تھے وہ وصیت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ولا يدخل فيهم موالي الموالي لأنهم موالي غيره حقيقة لأنهم موالي غيره حقيقة بخلاف مواليه وأولادهم لأنهم ينسبون إليه بعتاق وجد منه وبخلاف ما إذا لم يكن له موال ولا أولاد الموالي لأن اللفظ لهم مجاز ويصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة۔ اس لیے کہ لفظ موالی کے وہ حقیقی معنی ہے یعنی اس کے آزاد کردہ اور آزاد کردہ کے جو اولاد ہیں، اور موالی کے جو موالی اس کے مجازی معنی ہے، اور قاعدہ ہے کہ جب حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو جائے تو مجاز کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہاں موالی کے حقیقی معنی متعذر ہے کیونکہ زید کے معتق اور اس کی اولاد نہیں ہے، تو پھر مجازی معنی پر عمل کیا جائے گا ان کے نہ ہونے کی صورت میں۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر موسی کا ایک معتق ہو اور موالی ہو تو اب نصف اس کے معتق کا ہے اور باقی ورثہ کے لیے، جمع کے متعذر ہونے کی وجہ سے حقیقت اور مجاز کے درمیان جمع ممکن نہیں ہے۔ آگے کہا وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ موالٍ اعتقهم ابنه او ابوه، اگر زید نے اپنے موالی کے لیے وصیت کی اور زید کے بیٹے یا زید کے باپ نے کسی کو آزاد کیا ہے تو کیا موالی ابن اور موالی اب زید کے موالی میں داخل ہو کر وصیت کے مستحق ہوں گے؟ تو فرمایا کہ نہیں، اس لیے کہ جو لوگ زید کے باپ یا اس کے بیٹے کے موالی ہے وہ زید کے موالی نہ حقیقتاً نہ حکماً، لیسو بموالیہ لا حقیقتاً ولا مجازاً وانما یحرز میراثهم بالعصوبہ۔ یہ تو ان کی میراث کو عصبہ ہونے کی وجہ سے حاصل کرتا ہے، برخلاف معتق کے معتق اس لیے کہ موسی کی جانب منسوب کیا جاتا ہے ولا کے ذریعے سے، بخلاف معتق البعض یعنی برخلاف اس صورت کے جب اس موسی کے بعض آزاد کردہ غلام ہیں تو ولا کی وجہ سے ان کی طرف موسی کی جانب ان کی نسبت کی جاتی ہے، اس لیے وہ تو وصیت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہ مسائل ہے جو ہمارے زمانے میں پیش نہیں آتے ہیں، اس لیے اتنی دقت اور تفصیل کے ساتھ ان کو ہم نے نہیں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وما توفیقی الا باللہ.